تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے کلک کر لیتا ہوں اسلام 360 ایپ کو۔ یہ ایپ کو میں نے کلک کر لیا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا حدیث اور قرآن کی تفسیر اور باقی ساری چیزیں۔ تو آپ کے سامنے یہ اسلام 360 کا پہلا پیج کھل چکا ہے۔ اوپر جو ہے یہ نماز کا ٹائم بھی بتاتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور اسلامی تاریخ اور دوسری تاریخ بھی دونوں یعنی یہاں پہ شو کرتا ہے۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے نیچے آ کے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن۔ تو آپ قرآن کے اوپر کلک کر دیں گے۔ یہ قرآن پہ میں نے کلک کر دیا ہے۔ قرآن پہ کلک کرنے کے بعد آپ مثال کے طور پہ قرآن حکیم کی کوئی آیت نمبر، کسی سورت کی کوئی آیت نمبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو سورۃ البقرہ کی 102 نمبر یا 103 نمبر آیت بتاتا ہوں، تو لہذا آپ وہ کھول لیں۔ اب آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اسلام 360 سے قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہو، تو پھر آپ قرآن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اوپر آ جائیں گے یہ سرچنگ پہ، قرآن میں لفظ یا آیت تلاش کریں، یہ اوپر اس پہ آپ کلک کریں گے۔ اب وہ کہتا ہے بذریعہ الفاظ، یعنی ایک لفظ سے تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ، یا آیت تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا شروع کا بنیادی الفاظ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اور نیچے دیا ہوا ہے انگریزی میں، اردو میں، رومن اردو ہے، عربی ہے اور ہندی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ عربی میں اور آپ چاہتے ہیں اس کا ساتھ ترجمہ بھی آئے، تو پھر آپ اردو کی جگہ عربی پہ کلک کر دیں، بذریعہ آیت۔ اب آپ مثال کے طور پر کوئی بھی صورت میں سے کوئی ایک آیت تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بذریعہ آیت پہ آپ تلاش کریں گے۔ جب بذریعہ آیت پہ آپ تلاش کریں گے تو نیچے قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، وہ ترتیباً یہاں پہ آ جائیں گی۔ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ترتیباً کھل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ سورۃ البقرہ کو میں سے کوئی آیت دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ بقرہ سلیکٹ کر لیں۔ تو یہاں آپ کی اس لائننگ میں سورۃ بقرہ سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اوپر یہاں پہ آپ نے سورۃ البقرہ اوپر آ چکی ہے، آپ نے ادھر آیت نمبر لکھ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں آیت نمبر 102، تو 102 میں نے لکھ لیا اور میں نے یہاں پہ سرچ کر دیا۔ تو میرے بھائیو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 آ چکی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، یہ پوری آیت ہے اور نیچے اس کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ جو ہے وہ قرآن حکیم کی آیت بتا دیتے ہیں، لیکن ان کو ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کے پاس ترجمے والا قرآن حکیم بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو اس میں میرے بھائیوں مختلف قسم کی تفاسیر موجود ہیں، آپ جس کی مرضی تفسیر نکالنا چاہیں اس کی تفسیر بیچ میں آ جائے گی۔ وہ مزید طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ میں ترتیباً آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو آپ جب سلیکٹ کر لیں گے پھر وہ طریقہ غائب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ قرآن دیا ہوا ہے، سیرت النبی دیا ہوا ہے، 15 لائنوں والا قرآن کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور کوئی 16 لائنوں والا پڑھنا چاہتا ہے۔ فہم القرآن بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے، تجوید دی ہوئی ہے۔ تجوید تو خاص ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے، مضامین دیے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھیں لفظ بلفظ آیت، یعنی ایک ایک لفظ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھیں والے اس والے پہ کلک کریں گے تو پھر وہ سبق نمبر 1 تعوذ، یعنی وہ سب کچھ آپ کو بتائے گا، اعوذ باللہ کے بارے میں، بسم اللہ کے بارے میں ساری تفصیل اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سارا کچھ بتائے گا۔ قرآن کی آیت نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے حدیث۔ مثال کے طور پہ احادیث کی کتب میں سے کسی ایک کتاب میں سے آپ کوئی ایک حدیث نکالنا چاہتے ہیں تو آپ حدیث پہ کلک کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بخاری میں سے کوئی حدیث نکالنی ہے تو آپ یہاں اوپر سرچنگ پہ کلک کریں۔ سرچنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بک سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو اب آپ نے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اس میں بکس موجود ہیں۔ تو 11 بکس میں سے اگر کسی ایک بک میں سے آپ کوئی حدیث نکالنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ بخاری سے، تو آپ نے بخاری کو سلیکٹ کر لیا۔ یہاں پہ آپ نے حدیث نمبر لکھ لینا ہے۔ آپ حدیث نمبر لکھنے کے بعد آپ بخاری کی کوئی بھی حدیث نکالنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ 555 نمبر آپ نکالنا چاہتے ہیں، یہاں پہ سرچ کریں گے لکھ کے، تو یہ 555 نمبر حدیث یہاں پہ آ چکی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی کتاب سے آپ حدیث جو ہے وہ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ جن کو نہیں پتہ ان کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ صرف تلاش نہیں کرنا چاہتے، پوری کتاب کھولنا چاہتے ہیں، تو یہ سامنے پورے پیجز دیے ہوئے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، سنن ابن ماجہ، سلسلۃ الصحیحہ، مسند احمد اور مشکات اور مستدرک للحاکم۔
تو آپ پوری کتاب کھولنا چاہتے ہیں تو اگر آپ مسلم کھولنا چاہتے ہیں مسلم پہ کلک کر لیں، تو اس میں سارے جو امام نے باب باندھے ہیں مختلف، یعنی ایمان کے حوالے سے، پاکی کے حوالے سے جتنے بھی انہوں نے باب باندھے ہیں، آپ ترتیباً یہ باب اس حوالے سے باب نکال کے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز عیدین کے آپ کو احکام و مسائل کھولنے، یہ 9 نمبر پہ، تو آپ عید کے احکام و مسائل سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر لیں، تو اس میں عید کے حوالے سے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری ترتیباً آ جائیں گی۔ اسی طرح یہ ساری کتابیں موجود ہیں، جو بھی آپ ظاہری طور پہ پوری بکس پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سرچ کرنا چاہیں تو آپ اوپر سرچ کر کے حدیث یہاں سے سلیکٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ابو داؤد آپ نے سلیکٹ کی، حدیث نمبر پہ کلک کریں، حدیث نمبر لکھ کے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میرے بھائیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص اور بہت اہم ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں یہ اب ہوم پہ تیسرے نمبر پہ ہم نے کلک کیا ہے ہوم کا مطلب وہ ہے جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، جو چیزیں آپ نے نکالی ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ وہ شو کر دے گا۔ اگلے چوتھے نمبر پہ ہے عبادات، یہاں پہ کلک کریں گے آپ، نماز کا طریقہ اس میں پورا سکھا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں، رکوع کی دعائیں، رکوع سے اٹھنے کی دعائیں، سجدہ کی دعائیں، 2 سجدوں کے درمیان کی دعائیں، تشہد وغیرہ۔ جن کو نماز نہیں آتی اور وہ ظاہری طور پہ کسی سے پڑھنا نہیں چاہتے تو وہ عبادات پہ آ کے یہاں نماز پوری سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسرا ہے روزے کے احکام و مسائل کے حوالے سے، افطاری کرتے وقت کی دعا اور افطاری کروانے کے لیے دعا، یعنی افطاری جو کروانے والا ہے اس کے لیے بھی دعا، یہ سارا کچھ ہے۔ اور حج کا طریقہ اس میں مکمل ہے، جو ہمارے بھائی حج کے لیے جاتے ہیں اور ان کو حج کا طریقہ نہیں آتا وہ ترتیباً یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ عمرہ کا طریقہ بھی مکمل طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور نماز جنازہ اکثر ہمارے بھائیوں کو نہیں آتا، وہ صرف ایسے نماز جنازہ میں شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن آتا نہیں ہے۔ یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے سمجھایا نماز اس کا طریقہ کہ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا، کتنی تکبیریں ہیں، پہلی میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے اور چوتھی میں، یہ سارا طریقہ اس نے ترتیباً سمجھایا ہوا ہے۔ اور بچے کی نماز جنازہ کے لیے بھی دعا یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 5ویں نمبر پر مزید میں صلاح ٹریکر ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے اوقات آپ نے سرچ کرنا ہے یا کچھ بھی سرچ کرنا ہے نماز کے حوالے سے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ فلیش لائٹ کسی کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ ظاہری طور پہ دوسری ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں فلیش کو جلانے کے لیے، تو یہاں پہ فلیش موجود ہے، دوسری ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلام 360 ہے اور آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو اسلام 360 سے آپ فلیش لائٹ بھی جلا سکتے ہیں۔ نماز کے اوقات یعنی نماز کا جو وقت ہے وہ سارا اس میں ترتیباً بتا رہا ہے، جو اول وقت ہے۔ اچھا، ظاہری طور پہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ وقت جو ہے وہ چینج ہے، تو میرے بھائی یہ کیلنڈر کے مطابق اول جو وقت ہے وہ سارا کا سارا اس میں دیا ہوا ہے، لہٰذا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، اول وقت آپ سب جانتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مبارکباد کے پیغامات، آپ کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، کسی کو السلام علیکم کہنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بھی یعنی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو پورا ڈیٹا دے دے گا۔ اچھا، یہ ظاہری طور پہ چل نہیں رہا لیکن جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوگا تو اس میں السلام علیکم آئے گا، آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جزاک اللہ آ جائے گا، آپ کسی کو الحمدللہ کہنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی، سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ وہ یہاں پہ مختلف رنگ بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور آگے کسی کے پاس شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قاعدہ دیا ہوا ہے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ترتیباً پہلی تختی، دوسری، تیسری، وہ سارا کچھ اس نے دیا ہوا ہے۔ یہ دوسرا سبق، پھر تیسرا سبق، یہ مختلف طریقے سے کھلتا جائے گا۔ کوئی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ استادوں کے پاس شرم محسوس کرتے نہیں پڑھ سکتے تو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزی میں بھی یہاں پہ قاعدہ موجود ہے، میرے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہے، یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے گرین کلر کا کہ ڈاؤن لوڈ کریں پھر یہ کھلے گا۔ اللہ پاک کے نام ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے ترتیباً آپ یہ اللہ کے نام پہ کلک کر کے کھولیں گے تو یہ الرحمن، الرحیم، المالک، آپ کو ہاتھ کے ساتھ کلک کرتے جانا ہے، مختلف نام آتے جائیں گے، پھر اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ قبلہ سمت، مثال کے طور پہ آپ کسی جنگل میں گئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے، لیکن آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا تو آپ قبلہ پہ کلک کریں گے، پھر وہ کہے گا ترتیبات اپنی جو ہے درست کر لیں، GPS کھولنا پڑے گا، لوکیشن کھولنی پڑے گی، تو GPS جو ہے آپ کا جب کھل جائے گا تو قبلہ رخ آپ کو وہ بتا دے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ابھی میں منسوخ کر رہا ہوں، بیک کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دعا، جتنی بھی طریقے ہیں انبیاء نے جو دعا مانگی ہیں یا جتنی بھی دعائیں ہیں، سونے کی دعا، اڑنے کی دعا، دودھ پینے کی، کھانا کھانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، باہر جانے کی، مسجد میں، ساری کی ساری اس میں دعائیں دی ہوئی ہیں۔ تو دعا پہ کلک کر کے آپ جو بھی دعا سیکھنا چاہتے ہیں، یہاں ترتیباً انہوں نے ایک موضوع بنایا ہوئے ہیں، وہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تسبیحات
کے حوالے سے آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ تسبیح کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے لیکن آپ ڈرتے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے، تو آپ اوپر کلک کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، تو وہ یہ سارا کچھ آپ کو بتاتا جائے گا، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ سب کچھ بتاتا جائے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رکنے کے قواعد کے حوالے سے سارا کچھ وہ بتا رہا ہے۔ تلاوت کے دوران میں درج رموز اوقاف کو ملوث رکھا جاتا ہے۔ رموز اوقاف جو ہوتے ہیں اس میں وقف کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ شروع میں وہ انہوں نے گول دائرہ دیا ہوا ہے ریڈ کلر کا، پھر میم دیا ہوا ہے، پھر قاف لام یہ کے ساتھ طوا جیم، یہ ہیں رموز اوقاف۔ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کے اینڈ میں بھی یہ رموز اوقاف لکھے ہوتے ہیں، تو رموز اوقاف یاد کرنا ضروری ہے۔ ہمیں وقف کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا۔ یہ پورے رموز اوقاف ہیں، یعنی وقف کرنے کے طریقے، یہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد کوئی تجوید سیکھنا چاہتا ہے، تجوید اس میں پوری انہوں نے لکھ دی ہے، ثنایا علیہ، ثنایا سفلی، ربائی، یہ دانتوں کے بارے میں، زبان کے بارے میں، حلق کے بارے میں، سارا کچھ یہ نقشہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ مزید آپ کھولتے جائیں گے تفصیل اس میں آتی جائے گی۔ ابھی میرے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا میں ابھی عام طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ کسی بھی میرے بھائی کو جو ہے اسلام 360 کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے، اس کو چلانے کا طریقہ نہیں آ رہا، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھ سے وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور مزید اس میں جو میں نے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ قرآن کریم کی کوئی آیت نکالنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ریفرنس نمبر نہیں پتہ اس آیت کا، آپ صرف یہاں سرچنگ پہ کلک کریں گے اور عربی پہ کلک کریں گے اور بذریعہ آیت پہ کلک کر کے یہ جو اوپر یعنی وائس کا سسٹم دیا ہوا ہے اوپر، یہ سرچنگ کے ساتھ جہاں پہ نمبرنگ لکھی جاتی ہے، گرین کلر کا وائس کا آپشن آ رہا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے۔ میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ کلک نہیں ہو رہا، تو آپشن وہ جو ہے نو کا دے رہا ہے، میں یہاں پہ اوکے کر رہا ہوں، تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے۔ جو بھی آپ کو آیت چاہیے آپ صرف تلاوت کر لیں، یہ آپ کو ریفرنس نمبر نہیں آتا لیکن وہ آیت آتی ہے تو آپ یہاں پہ تلاوت کریں، وہ آپ کو پوری کی پوری وہ آیت جہاں بھی جتنی صورتوں میں ہے وہ سب بتا دے گا، ان کا ریفرنس نمبر بتا دے گا، صورت کا نام بھی بتا دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی اسلام 360 کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں۔ میرے بھائیو، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ہم سب کو مل جل کے رہنا ہے اور اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور آگے تمام مسلمانوں کی طرف اور دوسرے غیر مسلم کی طرف ہم نے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، جو بھی میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس میں ایک چیز میں وہ اور بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ میرے بھائی، ہم اسلام کے حوالے سے کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ فحاشہ ویڈیو کو تو جو ہے سبسکرائب کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو اسلام سے ریلیٹڈ ہے، تو میرے بھائی وہ سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسلام 360 کے حوالے سے میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔